اب ہم اپنا سیکنڈ ماڈیول ڈومین نمبر 5 کا شروع کر رہے ہیں جو کہ رسک مینجمنٹ کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، میں نے دیکھا ہے کہ 90% آف دا ویورز آر ناٹ سبسکرائب، تو اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری میسج جو ہے زیادہ تک لوگوں تک پہنچ سکے۔ اب رسک کیا ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر؟ رسک ہوتا ہے کوئی بھی پوٹینشیل ایونٹ، کوئی بھی کنڈیشن جو کہ آپ کے آرگنائزیشن کو کسی بھی طرح نیگیٹیولی امپیکٹ پہنچا سکے۔ اب جیسے کہ آئی ٹی سسٹم اپ گریڈ ہیں، اس کے اندر ڈیٹا لاس کا ہمیشہ ایک رسک ہوتا ہے، تو اس چیز کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے یا اس رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس بیک اپس ہونے چاہیے۔ اب اس کے اندر کی پوائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈیٹا لاس ہو سکتا تھا، امپیکٹ اس کا یہ ہے کہ جو بھی لاس ہے وہ ہمارے بزنس کو افیکٹ کر سکتا ہے، اسے میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ بیک اپس وغیرہ لے لیے۔ اس کے بعد آتی ہے ایک ٹرم والیٹیلیٹی۔ والیٹیلیٹی ریفر کرتی ہے کوئی بھی ڈگری آف ویریشن ان اے رسک فیکٹر اور اے مارکیٹ ویریبل اوور ٹائم۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو رسک فیکٹر ہے وہ آل آف اے سڈن بڑھ گیا ہے تو وہ والیٹیلیٹی کہلاتی ہے کہ آپ کو اسے سیریسلی دیکھنا پڑے گا۔ اب اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز انٹرنل ہوتے ہیں، بہت سارے فیکٹرز ایکسٹرنل ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ سٹاک پرائسز ہوتی ہیں جو کہ ہائیلی والیٹائل ہوتی ہیں، کبھی بھی اوپر نیچے جا رہی ہوتی ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز وغیرہ کو اور چیزوں کو وہ افیکٹ کرتی ہیں۔ اب اس کے اندر انویسٹر ڈائیورسٹی اور ان کے پورٹ فولیوز وغیرہ ہم مینیج کرتے ہیں ان اے وے کہ اگر آپ نے ساری انویسٹمنٹ ایک ہی سٹاک کے اندر کی ہوئی ہے تو اگر وہ نیچے جاتا ہے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک لاس ہوگا، تو اسے میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹاکس کے اندر کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی آئی ٹی انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو آپ ساری چیزیں ایک ہی وینڈر کی اس لیے خرید کے نہیں لگاتے کہ اگر آپ کا ایگریمنٹ کسی ایک وینڈر کے ساتھ خراب ہوتا ہے تو آپ کی ساری باقی سروسز کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ رسک ویلوسٹی ہوتی ہے جو کہ اسپیڈ ایٹ وچ دا رسک ایونٹ کین امپیکٹ دی آرگنائزیشن اینڈ اٹس اکرنسز، کہ کتنی جلدی کوئی بھی ایونٹ یا اس کے اکرنسز آپ کی آرگنائزیشن کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی بھی سائبر اٹیک ہے جو کہ ڈیٹا بریچ کے اوپر آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے، آپ کے آپریشنز کو ڈسٹرپٹ کرتا ہے، تو وہ اس کا ریپڈ رسپانس اور اس کی پروٹوکولز وغیرہ جو ہیں اسے فوراً آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس چیز کے لیے ویٹ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو پرائرٹائز کرنی ہوتی ہیں اپنی چیزیں کہ کن چیزوں کو آپ نے پہلے ٹیکل کرنا ہے اور کن چیزوں کو بعد میں کرنا ہے۔ اس کے اندر رسک ویلوسٹی پلیز این امپورٹنٹ رول کہ ٹھیک ہے آپ کے اور بھی آپریشنز امپورٹنٹ تھے، لیکن اگر آپ اس چیز کو اگنور کریں گے تو آپ کی چیزیں افیکٹ ہو سکتی ہیں۔ اب اسے آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی ویلوسٹی لو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی کی ویلوسٹی ہائی ہے کسی بھی امپیکٹ کی یا کسی بھی تھریٹ کی تو اس کی ڈیٹیکشن اور رسپانس جو ہے وہ زیادہ چیلنجنگ ہوگا، کیونکہ آپ کو اسے دیکھنا پڑے گا کہ آل آف اے سڈن یہ اتنی سرج کیوں آئی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کیسکیڈنگ رسک۔ اب کیسکیڈنگ رسک جو ہے وہ ریفر کرتا ہے سچویشن جہاں پہ ایک رسک ٹریگر کرتا ہے کسی اور رسک کو بھی، جو کہ ایک چین ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ اب نیچرل ڈیزاسٹر کے اندر ڈیمیج ہو گئی، جیسے کسی بھی آرگنائزیشن کی سپلائی چین وغیرہ، اب اس کے اندر آپ کی پروڈکشن میں ڈیلیز آ گئے، فائنینشیل لاسز آ گئے، تو آرگنائزیشن امپلیمنٹ کرتی ہیں کوئی بھی بزنس کنٹینیوٹی پلان تاکہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کیسکیڈنگ افیکٹ آئے آپ اسے ٹیکل کر سکیں اور میک شور کر سکیں کہ آپ کے آپریشنز چل رہے ہوں۔ پھر آتی ہے ہمارے پاس رسک ایپیٹائٹ۔ رسک ایپیٹائٹ ہوتی ہے کہ ٹائپ آف رسک آرگنائزیشن از ویلنگ ٹو ٹیک ان آرڈر ٹو اچیو اٹس آبجیکٹیوز۔ اب اس کے اندر ڈفرینٹ کائنڈ آف رسک ہوتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن لیتی ہیں، جس کے اندر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فیلئر کے چانسز بھی ہیں۔ اب اس کے اندر ڈفرینٹ کائنڈ آف رسک ہمارے پاس آتے ہیں۔ اس کے اندر ہم اسے ایگریسو بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اسے ماڈریٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اسے کنزرویٹو بھی کہہ سکتے ہیں، اور رسک ایورس بھی کہہ سکتے ہیں، اور رسک نیوٹرل بھی ہوتا ہے۔ اب ایگریسو یہ ہے کہ ہم اس رسک کو لینا چاہ رہے ہیں لیکن بہت رسکی ہے، ایٹ دی اینڈ اس کے اندر یہ بھی چانسز ہیں کہ ہمیں اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر مارکیٹ ہائیلی انسٹیبل ہے، آپ پھر بھی مارکیٹ میں انٹری کر دیں تو وہ اس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ آپ نے ایک ایگریسو رسک لیا ہے۔ ماڈریٹ رسک ہے جو کہ بیلنس کرتا ہے رسک و ریوارڈ کو کیئرفلی، کہ اگر اس کے اندر ہمیں تھوڑا لاس ہو بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اسٹل چانس لیں گے کہ ہم یہ رسک لیں۔ جیسے کہ ڈائیورسیفائی کر دیا آپ نے اپنے ڈیفرنٹ سٹاکس کو، تو اس کے اندر آپ نے اسے بیلنس کر دیا۔ کنزرویٹو ہے کہ ہم ایوائڈ کرتے ہیں ہائی رسک کو
تاکہ ہم اپنے کیپٹل کو انشور کر سکیں کہ وہ اسٹیبل رہے. جیسے کہ انویسٹنگ ان اسٹیبل لو رسک سیکیورٹیز، اب اس کے اندر آپ کے سیف تو ہو جاتے ہیں اسٹاکس، لیکن آپ کو اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا اور آپ کا پیسہ ہو سکتا ہے کافی دیر تک وہاں پہ پھنسا رہے. رسک ایورس ہوتا ہے پریفرنگ ٹو ایوائڈ رسک ایز مچ ایز پاسبل، کہ آپ نے رسک لینا ہی نہیں ہے بالکل بھی. تو آپ کسی بھی اکاؤنٹس کے اندر پیسے رکھے رہیں گے لیکن آپ اسے انویسٹ نہیں کریں گے. رسک نیوٹرل ہے جو کہ انڈیفرنٹ ہوتا ہے، رسک جو کہ ڈیسیجن اس کا بیسڈ ہوتا ہے آن پیورلی آن پوٹینشیل آؤٹ کمس، جو بھی اس کے بعد میں نکل کے آتے ہیں. جیسے کہ ہم ڈیسیجن لیتے ہیں بیسڈ آن ایکسپیکٹڈ ریٹرنس کہ ہم اس کے اندر کیا اسے فورسی کر رہے ہیں. اب رسک مینجمنٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے جس کے اندر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اسیس کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی رسک ہوں گے تو ہم نے انہیں کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے، ان کا امپیکٹ کیا ہے آرگنائزیشن کے اندر، اور ہم اسے کس طرح سے میک شور کر سکتے ہیں کہ ہم اس رسک کو ٹالریٹ کر سکیں. اب اس کے اندر رسک آئیڈینٹیفیکیشن آ گئی، رسک اسسمنٹ آ گئی، رسک میٹیگیشن آ گئی، رسک مانیٹرنگ اور رسک ریسپانس. رسک آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ ہم ڈیٹیکٹ کریں گے پوٹینشیل رسک کو اس سے پہلے کہ وہ ہو جائے. پھر رسک کی اسسمنٹ ہم کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں لائکلیہوڈ اس کا. رسک کی میٹیگیشن کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں میئرس کہ ہم کس طرح اسے ریڈیوس کر سکتے ہیں. رسک مانیٹرنگ کے اندر ہم کانسٹنٹلی اسے مانیٹر کرتے ہیں، اور رسک ریسپانس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اور پلانس بناتے ہیں کہ اگر کسی قسم کا رسک آتا ہے تو ہم اسے کس طرح دیکھیں گے. اس کے بعد آتا ہے رسک ٹالرنس. رسک ٹالرنس ہے اسپیسیفک لیول آف رسک جو کہ آرگنائزیشن ریڈی ہوتی ہے لینے کے لیے. اب اس کے اندر جو فیکٹرز ہو سکتے ہیں وہ اس کی فائنینشیل کیپیسٹی ہو سکتی ہے کہ کتنا ایک وہ رسک ایبزارب کرنے کی آرگنائزیشن کیپیسٹی رکھتی ہے. اب جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں جیسے مائکروسافٹ ہے، گوگل وغیرہ ہیں، وہ اگر کسی چیز میں انویسٹ کرتی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ اگر اس کے اندر ہمیں لاسز ہوں گے بھی تو ہم اسے سسٹین کر جائیں گے. وہ آپ کی فائنینشیل کیپیسٹی ہوتی ہے. آپریشنل ریزیلینس ہوتی ہے کہ کیپیسٹی ٹو مینٹین دی آپریشن ڈسپائٹ آف اے رسک ایونٹ، کہ اگر کوئی رسک ایونٹ آ بھی گیا ہے آپ کے آپریشنس چلتے رہنے چاہیے. اسٹریٹجک گول ہے جو کہ الائن ہوتا ہے آپ کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کے ساتھ. ریگولیٹری کمپلائنس اگین اسٹینڈرڈس کے حساب سے ہو گئی. اسٹیک ہولڈر ایکسپیکٹیشنز ہو گئیں کہ آپ کی میٹنگز اور آپ کے جو مارکیٹ میں لوگ انویسٹرز ہیں ان کی آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. اب اگر آپ ڈیفائن کریں گے کہ ہم شیئرز کے اوپر بونس دینے والے ہیں تو آل آف اے سڈن آپ کے شیئر کی پرائسز اوپر جاتی ہیں، لوگ زیادہ جلدی خریدتے ہیں اور وہ ساری چیزیں، تو وہ ساری چیزوں کو ہم رسک ٹالرنس کے اندر لے کے آتے ہیں. اگین یہ ہمارا ورڈ کلاؤڈ ہے، میک شور آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں.